کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا
تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس اکیلے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور پھر وہ اللہ اکیلا ہی ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کے اقتدار میں، اس کے اختیار میں، اس کے انتظام میں، اس کے انصرام میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لا تعداد لا محدود درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات پر، کہ جنہیں کائنات کے رب نے ساری کائنات سے اعلیٰ، اولا، بالا، ساری کائنات سے کامل، مکمل، اکمل، ساری کائنات سے زیادہ حسین اور احسن بنا کر مبعوث فرمایا۔ جنہوں نے اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق اس کی مخلوق تک پہنچایا، اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ الحمدللہ سیرت طیبہ، حیات طیبہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو کہ ایک بہترین نمونہ ہے ساری انسانیت کے لیے، اس کے مختلف حصے، مختلف گوشے ہم مختلف جمعات میں، مختلف خطبات میں بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی، پیاری سیرت، پیارا اسوہ، پیارا کردار اتنا عظیم ہے کہ اس پر صدیاں بیت گئیں، زمانے گزر گئے، مگر آپ کی سیرت کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ آپ کی سیرت ہر انسان کے لیے نمونہ ہے، آپ کا کردار
ہر انسان کے لیے نمونہ ہے، آپ کا اسوہ ہر انسان کے لیے ایک بہترین نمونہ اور بہترین مثال ہے۔ اور دنیا کے اندر وہ لوگ کامیاب ہوئے، وہ قومیں کامیاب ہوئیں، وہ معاشرے کامیاب ہوئے کہ جنہوں نے آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی، سچی محبت کی۔ اور سچی محبت یہ ہے کہ آپ کے کردار کو اپنایا، آپ کے نمونے کو اپنایا، آپ کی سیرت کو اپنایا، آپ کے فرامین کو اپنایا، آپ کے افعال کو اپنایا، آپ کے اقوال کو اپنایا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے اور بحیثیت انسان زندگی گزارنے کے لیے کھانا پینا پڑتا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ کمانا پڑتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کرتے، تجارت کرتے، اور پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے تجارت کے وہ گر بتائے، تجارت کے وہ اصول سکھائے کہ جس کو سیکھ کر، جس کو اپنا کر لوگ زندگی کے اندر بھی کامیاب ہوئے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوئے۔ مکہ کے در یتیم، آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد گرامی جناب عبداللہ، وہ بھی تاجر تھے، وہ بھی تجارت کیا کرتے، اور تجارت کے لیے ہی ملک شام گئے۔ شادی سے 1 ماہ بعد تجارت کے لیے ملک شام چلے گئے۔ واپسی مدینہ منورہ رکے، جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا۔ وہاں ان کے والد محترم کا پیغام پہنچا کہ مدینہ منورہ کے اندر، یثرب کے اندر کھجوروں کی بہت بڑی منڈی ہے۔ واپسی پر کھجوروں کا سودا کرتے آئے، اپنے سامان تجارت میں کچھ کھجوریں بھی شامل کر لیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اسی غرض سے وہاں رکے کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب، وہ بھی تجارت کرتے، تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرتے، اور ایک سفر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے گئے۔ تجارت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی دلچسپی تھی، اکثر تاجروں سے ملاقاتیں کرتے، تجارت کے متعلق گفتگو کرتے، تجارت کے متعلق بات چیت کرتے، تاجروں سے تبادلہ خیال کرتے، اور پھر آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرے پاس سرمایہ ہو، پیسہ ہو، مال ہو، اور میں بھی تجارت کروں، تجارتی سفر کروں۔
یہ خواہش، یہ بات، یہ تذکرہ کسی نے مکہ مکرمہ کی ایک بہت بڑی تاجرہ، بڑی مالدار خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز، پاک دامن اور اتنی پاک باز اور پاک دامن خاتون تھی کہ عرب کے اندر انہیں طاہرہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ان کا لقب طاہرہ تھا، ان کی پہچان طاہرہ تھی، ان کی شناخت طاہرہ کے نام سے تھی۔ بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے لوگ ان سے مال لیتے، سرمایہ لیتے، کاروبار کرتے، تجارت کرتے، اپنا نفع رکھتے اور پھر ان کا نفع ان کو دے دیتے۔ لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کی تجارت سے مطمئن نہ تھی کہ یہ پیغام ملا، کسی نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیا۔ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے کہ وہ مکہ کے صادق، مکہ کے امین، جب یہ سنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، انہوں نے اپنا سارا سرمایہ جو مختلف تاجروں کو دیا تھا وہ ان سے واپس لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی کہ آپ ان کا سامان تجارت لے کر، مال تجارت لے کر ملک شام جائے، تجارت کریں، اور جو نفع حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا دوسرے تاجروں کو دیتی تھی، کہا میں آپ کو ان سے دگنا نفع دوں گی۔ آپ کی دیانتداری، آپ کی امانت داری کی وجہ سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا۔ مشورے کے بعد ان کے ساتھ تجارت کی ڈیل کی، اور اس ڈیل کے پیش نظر سامان لے کر ملک شام چلے گئے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پاک ذات، پاک سیرت، پاک کردار، پاک اسوہ، اور تجارت بھی پاک، کاروبار بھی پاک۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک غلام میسرہ، بڑا تیز آدمی تھا، بڑا ہوشیار آدمی تھا، اس کو ساتھ بھیجا تاکہ وہ دیکھے کہ کس طرح تجارت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کر ملک شام گئے، میسرہ غلام بھی ساتھ ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اصول سے کام شروع کیا کہ دنیا کے سارے تاجر حیران رہ گئے، سب سے زیادہ تجارت آپ کے مال کی ہوئی، سب سے زیادہ بکری آپ کے مال کی ہوئی، اور سب سے زیادہ نفع اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اور اتنا نفع عطا فرمایا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حیران رہ گئی کہ بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے نامی گرامی تاجر ان کے مال سے تجارت کرتے، ان کے سرمایے سے تجارت کرتے، لیکن وہ بھی اتنا نفع نہیں دے سکے جتنا نفع پہلی مرتبہ جا کر اس مکہ کے صادق اور امین نے دیا۔ میسرہ نے آپ کی دیانتداری کے چرچے سنائے، آپ کی امانت داری کے واقعات سنائے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ کس طرح آپ خریدار کے حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ آپ نے سب سے بڑی بات کی جو تجارت کا ایک بہترین اصول تھا، سنہری اصول تھا، کہ آپ نے اپنے نفع سے زیادہ خریدار کے حقوق کا خیال کیا، اپنے نفع سے زیادہ خریدار کے مفاد کو دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی خریداری بھی بڑی، آپ کے مال کے خریدار بھی بڑے۔
اور پھر اتنا نفع دیکھا کہ وہی مالدار خاتون مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار خاتون، کہ جس کو بڑے بڑے عرب کے تاجر نکاح کی پیشکش کر چکے ہیں، بیوہ ہے، اس نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کو دیکھ کر، تجارت کے اندر آپ کی دیانت داری کو دیکھ کر اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے نکاح کا پیغام پہنچا دیا، درخواست کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں سے مشورہ کیا، عزیز و اقارب سے مشورہ کیا، اقربا سے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس درخواست کو منظور فرما لیا۔ درخواست منظور فرمانے کے بعد عرب کی طاہرہ اور دنیا کے صادق و امین کا آپس کے اندر نکاح ہو گیا۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ اتنی امانت داری، اتنی دیانتداری یہ جاری رہی، تجارت کے ساتھ آپ کی دلچسپی بھی جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت کا اعلان کرنے کا حکم فرمایا، اور اعلان نبوت کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف چیزوں میں مختلف لوگوں کے ساتھ تجارت کرتے رہے، اور پھر اپنے صحابہ اکرام کو تجارت کی ترغیب دیتے رہے، تجارت کی اہمیت بتاتے رہے، تجارت کے فضائل بتاتے رہے۔ اسی لیے کائنات کے امام، رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر جتنی خیر و برکت رکھی ہے، اس خیر و برکت کا 99% حصہ اللہ نے تجارت کے اندر رکھا ہے۔ اور کائنات کے اس سب سے عظیم تاجر نے، تاجروں کے عظیم رہنما نے، عظیم رہبر نے ارشاد فرمایا، العبادۃ 70 جزءا وافضلها طلب الحلال، کہ عبادت کے 70 درجات ہیں اور سب سے افضل درجہ رزق حلال کمانا ہے۔ سب سے افضل درجہ حلال کمائی کے لیے تگ و دو کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی ذکر کرتے ہیں کہ فلاں صحابی بڑے قائم اللیل ہیں، صائم النہار ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، دنوں کو روزے رکھتے ہیں۔ رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھاتے پیتے کہاں سے ہیں؟ صحابی عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، ان کا ایک بھائی ہے، وہ کماتا ہے اور اس کی کمائی سے یہ کھاتے اور پیتے ہیں، ان کی گزر بسر چلتی ہے، ان کا نان و نفقہ بھائی کی کمائی سے چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اخوہ افضل منہ، راتوں کو قیام کرنے والے سے، دنوں کو روزہ رکھنے والے اس بے روزگار سے اس کا کمائی کرنے والا بھائی اس سے افضل ہے، اس سے وہ افضل ہے۔ اخوہ افضل منہ، اس کا بھائی اس سے افضل ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری ترغیبات، یہ سارے فضائل ایک تاجر ہی تجارت کے لیے بیان کر سکتا ہے۔ تجارت کے اصول وہ سکھا سکتا ہے جو ایک بہترین تاجر ہو اور امانت دار تاجر ہو، جس کی زندگی کے اندر کوئی عیب نہ ہو، جس کے کردار کے اندر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، جس کی سیرت پر کوئی تانا زنی نہ کر سکے، اور جس کی امانت داری، جس کی دیانت داری، جس کی شرافت، جس کی صداقت، جس کی عفت اپنے ہی نہیں اس کی بیگانے بھی گواہی دیں، وہ سب سے بڑا تاجر اور سب سے بہترین تاجر رہنما ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل انسان بن کر آئے، صرف کامل ہی نہیں مکمل بھی تھے، اکمل بھی تھے، اور ساری کائنات کے لوگوں سے بڑھ کر کامل تھے، مکمل تھے، اکمل تھے۔ آپ سے بڑھ کر
کوئی شخص اس دنیا کے اندر کامل پیدا نہیں ہوا، آپ سے بڑھ کر کوئی شخص اس دنیا کے اندر مکمل بن کر نہیں آیا، آپ سے بڑھ کر کوئی شخص اس دنیا کے اندر اکمل بن کر نہیں آیا۔ کامل بھی آپ تھے، مکمل بھی آپ تھے، اکمل بھی آپ تھے، پھر ماننا پڑے گا کہ آپ ایک مکمل رہنما تھے، ایک کامل رہنما تھے، ایک اکمل رہنما تھے، ایک ایسے رہبر تھے، ایک ایسے رہنما تھے، ایک ایسے پیشوا تھے کہ جن کی رہنمائی میں، جن کی رہبری کے اندر چلنے والا کبھی خسارے کے اندر نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت کرتے، بازار تشریف لے جاتے، بعض اوقات بازار چلے جاتے، اور آپ کا بازار جانا مکہ والوں نے یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ مالی حاضر رسولی یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کیسا شخص ہے، دعویٰ نبوت کا کرتا ہے، کھاتا بھی ہے اور بازاروں میں بھی پھرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں بھی جاتے، حالانکہ کثرت سے نہیں جاتے، کبھی کبھار جاتے، لیکن بازار میں اس لیے کہ فرمایا اللہ کو اس دنیا کے، اس زمین کے شہروں میں سے، شہروں کے اندر سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، اور اللہ کے ہاں شہروں کے اندر، شہروں میں سے سب سے ناپسند جگہ اللہ کو بازار ہے۔ بازاروں کی جگہ اللہ کو پسند نہیں، اور بازار کے اندر جانے والا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص بازار کے اندر جائے، بازار کے اندر جا کر داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ رحمت کونین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف کرتے ہیں، اور اس کے 10 لاکھ درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، دوسری روایت میں، کہ اس دعا کے پڑھنے کے بدلے اللہ اس کو جنت کے اندر ایک گھر عطا کر دیتے ہیں۔ بازار میں جانا، اگر انسان اپنے آقا کے طریقے کے مطابق بازار میں جائے، اپنے آقا کی سنت کے مطابق بازار میں جائے، اپنے آقا کے حکم کے مطابق بازار میں جائے، تو اس کا بازار کے اندر جانا بھی عبادت بن جاتا ہے اور گناہوں سے معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ اتنا بڑا، اور پھر تجارت کے لیے، لین دین کے لیے، خرید و فروخت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے کا، اخوت کا، مساوات کا اصول بتایا کہ بھائی چارے کے ساتھ، اخوت کے ساتھ تجارت کرنی ہے، فراڈ نہیں، دھوکہ دہی نہیں، ظلم نہیں، زیادتی نہیں، ملاوٹ نہیں، ناپ تول کے اندر کمی نہیں، کسی کے اوپر جبر نہیں، اور اگر کوئی شخص آپ سے ادھار لیتا ہے اس کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس آدمی سے محبت کرتا ہے جو خرید و فروخت اور ادائیگی کے اندر آسان ہو اور اپنے کم حق پر راضی ہو جائے۔ جو شخص خرید و فروخت کے اندر آسانی پیدا کرے اور اپنے کم حق پر راضی ہو جائے، ادائیگی میں آسانی پیدا کرے کہ چلو آج نہیں ہے تمہارے پاس پیسے، کل دے دینا، ہفتے بعد دے دینا، تھوڑے تھوڑے کر کے دے دینا، جو ادائیگی کے اندر آسانی پیدا کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ نے اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیا، جنت میں داخل کر دیا جو خرید و فروخت کرتے وقت اس کا حق ادا کرنے میں اور اپنے حق کا تقاضا کرنے میں کمی کرتا ہے، اس کا حق ادا کرنے میں جلدی کرتا ہے، اور اپنے حق کی طلبی کے لیے جو کمی کرتا ہے اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی، اللہ نے اس جنت کے اندر اس کا گھر بنا دیا۔
اور پھر ایک واقعہ سنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک فروخت کرنے والے نے اپنی زمین کو فروخت کیا, ایک خریدنے والے نے اس زمین کو خریدا, خریدنے والے نے رقم ادا کی, بیچنے والے نے ساری رقم لے لی, قبضہ دے دیا. قبضہ لینے کے بعد وہ اس زمین پر ہل چلانے لگا. ہل چلاتے ہوئے وہاں سے ایک بہت بڑا سونے کا برتن نکلا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سونے کا بہت بڑا برتن دیکھ کر وہ بندہ فروخت کرنے والے کے پاس گیا, اس کے گھر پہنچا, دروازے پہ دستک دی, اس کو بلایا, اس کو کہا کہ میں نے تم سے زمین خریدی تھی, میں نے تم کو زمین کے پیسے دیے تھے, تمہارے ساتھ سودا زمین کا کیا تھا, میں نے تمہارے ساتھ اس سونے کا سودا نہیں کیا تھا, سونے کے اس برتن کا سودا نہیں کیا تھا, اتنے بڑے مال کا سودا نہیں کیا تھا, میرا تمہارا زمین کا سودا سونے کا سودا نہیں ہوا, یہ اپنا سونے کا برتن تم واپس رکھ لو. وہ بیچنے والا کہتا ہے میں نے جب زمین دی تھی, زمین کا سودا کیا تھا, تو زمین کے اندر جو کچھ بھی تھا وہ سارے کا سارا دے دیا تھا. اب خرید کرنے والا اصرار کرتا ہے اس سونے کے برتن کو واپس لو, اور بیچنے والا اصرار کرتا ہے کہ نہیں یہ تمہارا ہے, اس کو تم رکھو. کتنے عظیم شخص ہوں گے وہ لوگ, کتنی عظیم ہستیاں ہوں گی وہ لوگ, کتنے بڑے اللہ کے ولی ہوں گے وہ لوگ. آج کیا ہمارا کردار, کیا آج ہمارے فعل اس طرح کے ہیں؟ کیا ہم بھی دوسروں کا حق اسی طرح دیتے ہیں, یا ہم بھی جاتے ہوئے کسی کا 1000 روپیہ گر جائے اس کے پیچھے چلتے چلتے جا کر جلدی سے اپنا پاؤں اس کے اوپر نہیں رکھ دیتے؟ کیا ہم کسی کو دھوکہ دے کر, فراڈ دے کر اپنی آمدنی میں اضافہ تو نہیں کر رہے؟ ہمارے اندر اور ان کے اندر کیا فرق ہے؟ وہ اصرار کرتا ہے برتن تمہارا سونے کا, تم واپس لے لو, میں نے اس کے پیسے نہیں دیے. وہ اصرار کرتا ہے کہ نہیں, میں نے جب سودا کیا تھا زمین کا, جو زمین تھی وہ تمہاری ہوئی, جو بھی اس کے اندر ہے اب وہ تمہاری قسمت ہے. دونوں کے اندر اس بات پہ جھگڑا دیکھے. اس بات پر ہمارے ہاں جھگڑا ہوتا ہے کہ یہ میرا, وہ کہتا نہیں یہ میرا, وہ کہتا یہ میرا مال, وہ کہتا یہ میرا مال. یہاں پر عجیب جھگڑا ہے, وہ کہتا یہ تیرا مال, وہ کہتا نہیں یہ تیرا مال, تیرا مال, تیرا مال. جھگڑے نے طول پکڑا, بات کسی سیانے تک پہنچی. اس نے کہا دونوں بیٹھو. بات سنی, ان کی ایمانداری اور دیانتداری کو دیکھا. ایک کو پوچھا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا بیٹا ہے. دوسرے کو پوچھا تیری کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا ہاں میری ایک بیٹی ہے. اس نے ان دونوں کے بیٹے اور بیٹی کا آپس کے اندر نکاح کروا دیا, اور نکاح کے اندر وہ برتن ان دونوں کو تحفے کے اندر دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا کہ خریدار کس قدر ایماندار ہونا چاہیے, بیچنے والا کس قدر ایماندار ہونا چاہیے. صرف بیچنے والا ہی ایماندار نہیں بلکہ خریدنے والا بھی ایماندار ہونا چاہیے. خریدنے والا بھی دھوکہ کرتا ہے اور بیچنے والا بھی دھوکہ کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک تاجروں کی جماعت کے پاس سے گزرے اور فرمایا وہ تاجروں کی جماعت, سارے تاجر گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے کہ اللہ کے رسول کی آواز آئی. فرمایا تاجروں سن لو, اللہ کے ہاں تاجر قیامت کے دن پیش ہوگا, اس حالت میں پیش ہوگا کہ وہ گناہگار ہوگا, سوائے اس تاجر کے جو اللہ سے ڈرتا رہا, نیکی کرتا رہا اور سچ بولتا رہا. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کو اختیار ہے کہ وہ جب چاہے سودا طے کر لیں اور جب چاہے اس سودے کو منسوخ کر دیں. جب چاہے سودا کرے, جب چاہے سودے کو منسوخ کرے. اگر دونوں سچ پر ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیں, اللہ ان کے کاروبار کے اندر برکت پیدا کر دے گا. فرمایا اگر وہ سچ نہیں بولیں گے, جھوٹ بول کے سودا بیچے گا, یا خریدنے والا جھوٹ بول کے سودا
واپس کرے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ان کے کاروبار سے، مال سے برکت کو ختم کر دے گا، مال سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ کوئی مسلمان تاجر اپنے کسی مسلمان بھائی کو عیب والی چیز فروخت نہ کرے، منع فرمایا کہ عیب والی چیز فروخت کرے، سوائے اس کے کہ وہ اس کا عیب، اس کا نقص، اس کی کمی اپنے مسلمان بھائی کو بتا دے۔ ایک دن بازار کے اندر، منڈی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ایک ڈھیر لگا ہوا غلے کا، آپ نے اپنا ہاتھ اس ڈھیر میں ڈالا، اوپر خشک غلہ، نیچے پانی سے بھیگا ہوا غلہ، فرمائیے کیا کر رہے ہو؟ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، ملاوٹ کر رہے ہو اس کے اندر پانی کی۔ فرمایا سن لو، من غش فلیس منا، فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہماری امت میں سے نہیں، ہمارے گروہ میں سے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، 3 بندے اللہ کے دربار میں آئیں گے، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اللہ ان پر رحم بھی نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف نظر کرم بھی نہیں ڈالے گا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول بڑے خسارے والا وہ شخص ہوگا کہ قیامت کے دن آئے گا، وہ لوگ آئیں گے اور اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اللہ ان کی طرف نظر کرم ہی نہیں کریں گے۔ آقا وہ کون کون سے بد نصیب ہیں؟ فرمایا ایک وہ شخص کہ جس کا کپڑا، جس کا تہمد، جس کی شلوار، جس کا پاجامہ، جس کی پینٹ، جس کا ٹروزر اس کے ٹخنوں سے نیچے رہا، وہ شخص قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا، اس پر رحم کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ فرمایا دوسرا وہ شخص احسان کر کے جتلانے والا، احسان کر کے بڑائی کرنے والا، احسان کر کے تانے دینے والا، احسان کر کے جتلانے والا، فرمایا وہ بھی اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر کرم نہیں کریں گے۔ اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کے اپنے مال کو بیچتا رہا، جو جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچتا رہا، جو جھوٹی قسم کھا کے تجارت کرتا رہا، یہ جھوٹا تاجر، جھوٹی قسمیں کھانے والا تاجر، یہ بھی قیامت کے دن آئے گا، اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ اس کی طرف بھی نظر کرم نہیں کریں گے۔ اور تاجر، کوئی میل آنر کوئی تاجر نہیں کہتے کہ 5 ملوں کا، فیکٹریوں کا مالک ہو وہی تاجر ہے، صرف کارخانہ دار ہی تاجر نہیں، صرف دکاندار ہی تاجر نہیں، بلکہ ریڑی والا بھی تاجر ہے، چھابڑی والا بھی تاجر ہے، ریڑی والا بھی تاجر، چھابڑی والا بھی تاجر۔ ریڑی والے اور چھابڑی والے کے وہی حقوق ہیں جو مل آنر کے حقوق ہیں، ریڑی والے چھابڑی والے کے بھی وہی فرائض ہیں جو ایک مل مالک اور فیکٹری کے مالک کے فرائض ہیں۔ وہ مت سمجھے کہ میں جناب میں تو ریڑی والا ہوں، چھابڑی لگا رہا ہوں۔ فرمایا جو شخص قسم کھا کے سودا بیچتا ہے، اللہ اس کے مال میں سے برکت کو مٹا دیتے ہیں، برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے کہ جو قوم، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اللہ ان پر قحط کو مسلط کر دیتا ہے۔ جو لوگ ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، اللہ ان پر مہنگائی کا عذاب نازل کر دیتا ہے۔ جو لوگ، آقا نے فرمایا، ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، اللہ ان پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے۔ آج یہ ظالم بادشاہ، آج بادشاہوں کا ظلم کسی اور وجہ سے نہیں، ہماری اپنی وجہ سے ہے۔ ہماری تجارتیں، ہمارے کاروبار، ہمارے لین دین کے معاملات کس طرح کے ہیں؟ ہر آدمی اپنے گریبان کے اندر جھانکے، لینے والا بھی جھانکے اور دینے والا بھی جھانکے، خریدار بھی دیکھے اور فروخت کرنے والا بائیں بھی دیکھے، ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ آج مہنگائی کا طوفان کیوں ہے؟ آج قحط کیوں ہے؟ بجلی کا قحط ہے، لوڈ شیڈنگ کا قحط ہے، توانائی کا قحط ہے،
एनर्जी का कहत है, बहरान ही बहरान है। जिधर नजर उठाओ हर तरफ तुम्हें बहरान नजर आता है, हर मैदान के अंदर बहरान नजर आता है। जो हुक्मरान आता है, एक से बढ़कर एक जालिम हुक्मरान आता है, एक से बढ़कर दूसरा बड़ा जालिम मुसल्लत होता जा रहा है। वजह क्या है? हमारे अपने अमाल है, हमारी अपनी करतूतें हैं, हमारे अपने किए हुए ये किरदार है जो सामने आते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह इन पर कहत के अजाब को मुसल्लत कर रहे हैं, जिस वजह से अल्लाह इस कौम पर महंगाई के अजाब को मुसल्लत कर रहे हैं, जिस वजह से अल्लाह इन जालिम हुक्मरानों को आप पर मुसल्लत कर रहे हैं। जालिम हुक्मरानों को भगाने के लिए, जालिम हुक्मरानों से छुटकारा पाने के लिए और कुनूत नाज़िला बाद में पढ़ो, पहले अपने गुनाहों की माफी मांगो, पहले अपने गुनाहों से तौबा करो, पहले इस्तिग़फ़ार करो, नाप तोल की कमी से बाज आ जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि अल्लाह ने उस चीज के अल्लाह के रसूल ने उस चीज के सौदे से मना कर दिया जो चीज उस बंदे के पास मौजूद ही ना हो। गैर मौजूद शख्स का सौदा भी मना फरमा दिया। और फिर हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जैतून का सौदा किया, जैतून का एक ढेर खरीदा और वहीं पड़े पड़े एक गाहक आ गया, उसके साथ सौदा करने लगे कि कंधे पे थपकी हुई, पलट के पीछे देखा, हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं और कहते हैं अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौदा खरीद के, माल खरीद के उसी जगह फरोख्त करने से मना फरमाया है कि जब तक खरीदार इसको उठा के अपने ठिकाने पर ना ले जाए उस वक्त तक इसका सौदा जायज नहीं है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम चीजों के जो हराम हैं उनकी खरीदो फरोख्त से मना फरमाया। फरमाया कुत्ते की कमाई, जानिया की कमाई और नजूमी की कमाई हराम है, इससे बाज आ जाओ, इससे मना फरमाया। और फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कोई गाहक दुकानदार के पास जाए सौदा वापस करने के लिए किसी ऐब की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से, ऐब भी बयान कर दे या अपनी मजबूरी भी जाहिर कर दे और वो दुकानदार सौदा वापस कर ले, आका फरमाते हैं उस दुकानदार की, उस मालदार की, उस ताजर की ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आती है कि अल्लाह उसके इस अमल को देखकर क़यामत वाले दिन उसके गुनाहों को माफ कर देंगे। इतनी आसानी। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चोरी का माल ना खरीदो। और अगर कोई शख्स चोरी का माल खरीदता है या किसी ने खरीद लिया और पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया या असल मालिक उस तक पहुंच गया, तो फरमाया कि जो उसने अगर तो जानबूझ के खरीदा, पता है कि यह चोरी का माल है, जानबूझते हुए जानते हुए कि यह चोरी का माल है, यह जानते हुए खरीदा, उसको वापस करना पड़ेगा। और अगर उसको नहीं पता, चोर उसके पास सामान बेच गया, उसने खरीद लिया ला इल्मी के अंदर, अब असल मालिक वहां पर पहुंचा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जितने में इसने माल खरीदा असल मालिक वो रकम देकर उससे लेगा, या फिर वो चोर को तलाश करेगा, चोर को तलाश करे इसके साथ मिलके और चोर उसकी रकम वापस करे तो वो सामान उसको मिल जाए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं एक बेहतरीन ताजर होने के नाते से। फरमाया कि खेती तैयार होने से पहले उसका सौदा ना करो। हामिला जानवर है, उसके पेट के अंदर नर है कि मादा है, फरमाया उसकी विलादत से पहले सौदा ना करो। और शीरदार दूध देने वाला जानवर, बाज व्यापारी उसका दूध 3-3 दिन 4-4 दिन दूध रोक लेते हैं, जानवर पर भी जुल्म होता है। और एक धोखा है कि जब इसको बेचने के लिए मंडी में ले जाएंगे तो ये पहले से कई गुना ज्यादा दूध देगा
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا، اور یہی وہ تعلیمات ہیں، یہی وہ آپ کے فرامین ہیں کہ جن کو اپنا کر، آپ کی سیرت کو اپنا کر، آپ کے کردار کو اپنا کر، آپ کے افعال کو اپنا کر، آپ کے اقوال کو اپنا کر صحابہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوئے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ نے ان کو جنتی ہونے کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔ آپ کے جتنے قریبی ساتھی تھے سارے تاجر تھے، تجارت کیا کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر تھے، اور اتنے بڑے تاجر تھے کہ آپ نے سب سے زیادہ اپنے مال سے اسلام کی خدمت کی، اور اتنی خدمت کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جتنا اسلام کو فائدہ ابو بکر کے مال سے پہنچا کسی اور کے مال سے نہیں پہنچا۔ اتنے بڑے تاجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیا کرتے، اور اتنے بڑے تاجر تھے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حسن و حسین کی بہن ام کلثوم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا تو نکاح کے اندر 40,000 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ کتنے بڑے تاجر ہوں گے کہ اس دور کے اندر 40,000 درہم حق مہر مقرر کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے، اور اتنے کامیاب تاجر تھے۔ ذرا غور کیجئے کہ ایک مرتبہ قحط پڑا، قحط کے زمانے میں 1,000 اونٹوں کا بھرا ہوا غلے سے لدا ہوا قافلہ مدینہ پاک پہنچا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہیں عثمان یہ غلہ غریبوں میں تقسیم کر دے، اللہ قیامت کے دن اس کو جنت عطا کر دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کے فرمان کو سنا، 1,000 اونٹوں پہ لدا ہوا سارے کا سارا غلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا۔ صرف غلہ ہی تقسیم نہیں کیا بلکہ وہ 1,000 اونٹ بھی اللہ کے راستے میں وقف کر دیے۔ یہ صحابہ اور بیر روما کو 45,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے حضرت عثمان نے وقف کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک میں جب پہنچے اس وقت لٹے پٹے تھے، صرف جسم پہ بوریوں کا لباس تھا، کوئی رقم، کوئی سرمایہ، کوئی پیسہ پاس نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے جب بھائی بنایا ایک انصاری کا تو اس نے کہا میں بڑا مالدار ہوں، بڑا امیر شخص ہوں، میرا آدھا مال تمہارا ہے، میری آدھی دولت تب تمہاری ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارا مال نہیں چاہیے، تمہاری دولت نہیں چاہیے، تمہارا سرمایہ نہیں چاہیے، مجھے مدینہ کے بازار کا رستہ دکھا دو۔ مدینہ کے بازار میں گئے اور یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جنہوں نے مختلف مواقع پر اللہ کے راستے کے اندر 40,000 درہم خرچ کیے اور 1,000 اونٹ اللہ کے راستے میں انہوں نے پیش کیے، 500 گھوڑے اللہ کے راستے میں انہوں نے مختلف اوقات میں پیش کیے۔ اتنے مالدار اور سرمایہ دار تاجر تھے، وہ کامیاب تاجر تھے۔ کامیاب تاجر کی باتوں کو مان کر بنے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر بنے، اتنے کامیاب تاجر بنے، جب اس دنیا سے گئے تو 3 کروڑ 12 لاکھ کی جائیداد چھوڑ کر اس دنیا سے وہ گئے۔ اس زمانے کے اندر 3 کروڑ 12 لاکھ کی جائیداد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے صحابی، ایسے کامیاب تاجر کہ روزانہ 1,000 دینار کے وزن کے برابر حضرت طلحہ بن عبید اللہ مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے لنگر کا انتظام کرتے، لنگر تقسیم کرتے۔ یہ تاجر، یہ کامیاب تاجر اس لیے بنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تاجر جو ایماندار ہے، جو دیانتدار ہے، جو سچ بولتا ہے، پورا ناپتا ہے، پورا تولتا ہے، فرمایا قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ دعا کرو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔